اچھا، اگلی بات بھی یہ سمجھے کہ جہاں یہ غلیظ ترین انسان تھا، وہاں پہ یہ بھی سمجھیے کہ یہ جھوٹوں کا مجموعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلوائیں اور اس کی قلم سے ایسی باتیں لکھوائیں کہ آپ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کی اپنی زبان میں یا اس کی اپنی قلم میں اگر کافر قرار دینا چاہیں تو قرار دے سکتے ہیں۔ آپ مطالعہ کریں۔ چنانچہ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کسی انسان سے نہیں ہوتی، یعنی انبیاء کسی انسان کے شاگرد نہیں ہوتے، بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعلیم تربیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے استاد ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی بھی اس اسلامی عقیدے کی تائید میں لکھتا ہے، کہتا ہے تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر استاد اور اطالیق کے آپ ہی تعلیم و تادیب فرما کر اپنے فیوض قدیم کا نشان فرمایا۔ یعنی اس عبارت میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا۔ جبکہ مرزا قادیانی نے 3 اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، جن کے نام، ایک کا نام تھا فضل الہی، دوسرے کا نام تھا فضل احمد اور تیسرے کا نام تھا گل علی شاہ۔ یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میرے 3 استاد تھے، اور اوپر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نبی کے کوئی انسان استاد نہیں ہوتا، نبی کا استاد صرف اللہ ہوتا ہے۔ تو دیکھو یہ 2 جھوٹ ہو گئے۔ یعنی خود اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی اس بات کو لیا جائے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کتنا جھوٹا تھا۔ مرزا قادیانی کا مختلف اساتذہ سے پڑھنا اس کے جھوٹے ہونے پر ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مرزا قادیانی اپنے استادوں کے لیے نوکر کا لفظ استعمال، یعنی یہ بے ادب بھی تھا۔ آپ اس کے اندر ہر قسم کی برائی تھی، آپ اس کو دیکھیں تو دیکھیں کہ آپ اس کے نام سے بھی گھن محسوس کریں گی۔ کل ایک طالبہ کا، ایک لڑکی کا میسیج آیا تو انہوں نے بہت اچھی بات کی، کہتی ہے کہ میں تو اس کو مرزا قادیانی کہتی ہوں، میں اس کو غلام احمد نہیں کہتی۔ احمد اس کے نام کے ساتھ، احمد کی نسبت کرنا اس کے ساتھ درستی نہیں ہے۔ تو دیکھیں مرزا قادیانی اپنے استادوں کو نوکر کہتا ہے، تو استادوں کو نوکر کہنے والا شخص کتنا بے ادب ہوگا۔ آگے دیکھیں، اسلامی عقیدے کے مطابق نبی شاعر نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے شایان شان ہے کہ وہ شعر و شاعری کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب انبیاء کرام شعر و شاعری سے پاک ہونے میں برابر ہیں، کوئی بھی نبی شعر و شاعری نہیں کرتا تھا۔ جبکہ مرزا قادیانی نے نہ صرف بے تکے اشعار کہے بلکہ انتہائی بیہودہ، فضول اور فحش اشعار اور گندے عشقیہ اشعار جو ہے وہ اس بات کی تحقیق، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی نبی نہیں۔ کم سے کم مرزا قادیانی انسان اگر مان لیں تو یہ شریف آدمی بھی ثابت کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ شریف انسان بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ کہتا ہے چپ کے حرام کروانا، آریوں کا حصول بھاری ہے، نام اولاد کے حصول کا ہے، ساری شہوت کی بے قراری ہے، بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط، یار کی اس آہ زاری ہے، 10 سے کروا چکی ہے زنا لیکن پاک دامن ابھی بھی بیچاری ہے۔ یعنی اس طرح کے گندے اور غلیظ قسم کے اس کے اشعار تھے جو اس نے یعنی لکھے۔ ایک نبی ایسی بات نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ جھوٹا تھا، لعین تھا، اور یہ انسان بھی نہیں اس کو ہم کہتے۔ اچھا اگلی بات سمجھیے، وہ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو احتلام نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی کسی نبی کو
احتلام نہیں ہوتا۔ چلو اس کو چھوڑیں، یہ ذرا حیاسوز بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، مرزا اور اس کا حسن یہ شکل کے لحاظ سے کیسا تھا؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو دی گئی شخصی خوبیوں میں سے حسن و جمال بھی بہت اعلیٰ قسم کا تھا۔ نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ دیکھ بھی کیسے سکتی ہے کہ آج تک کسی ماں نے آپ جیسا حسین اور خوبصورت جنا ہی نہیں ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناک کیسے بناؤں، آپ کے کان کیسے بناؤں، آپ کے ہونٹ کیسے بناؤں، آپ کی پلکیں کیسے بناؤں، آپ کے بال کیسے لگاؤں، آپ کا سینہ کیسے بناؤں، یعنی سب کچھ آپ کا جو جسم، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کا قرآن، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور آپ کی مرضی کے مطابق بنا۔ جبکہ مرزا قادیانی جہاں اس کے اخلاق اور کردار کے اندر اتنے عیب پائے جاتے ہیں، اس کی ظاہری شکل و صورت بھی وہ عیوب سے بھی پاک نہیں تھی، جس کا اندازہ مرزا قادیانی کی آپ تصویر سے لگا لیں، بہت آسانی سے انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے۔ ہم قادیانی طبقہ کو دعوت فکر اور دعوت غور دیتے ہیں کہ ذرا عقیدت کی پٹی اتار کر مرزا قادیانی کی تصویر کا اپنے قریبی متعلقین سے موازنہ کریں، یقیناً ہمارا یہ موقف اور ہمارا یہ دعویٰ جو ہے وہ ہمارے موقف اور دعوے کی تائید آپ کا دل کرے گا کہ واقعتاً یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ یعنی نبی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بڑے مزے کی بات ہے، کل ہماری ایک طالبہ نے ہمیں یہ بتائی، جب کہ ہمارے سبق میں یہ بات شامل تھی، ہمارے نوٹس میں لکھی ہوئی تھی، کہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جتنے بھی نبی ہوتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ مرکب نہیں ہوتا، یعنی ان کا نام دو نہیں ہوتا بلکہ ایک نام ہوتا ہے، جیسے آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، جتنے بھی انبیاء کا نام آپ لے لیں، محمد، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی آپ نام لے لیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کا نام جو ہے وہ مرکب نہیں تھا بلکہ مفرد تھا۔ جبکہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس کا نام کیا؟ غلام احمد، یعنی دو ناموں کو جوڑ کر ایک نام بنایا گیا، تو اس کے جھوٹا ہونے کا یہی کافی ہے۔ اچھا آگے چلیں، اسلامی عقیدے کے مطابق نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے متعلق مشاورت ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو میں بھولا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نبی کی روح اس مقام پر قبض فرماتے ہیں، یعنی نکالتے ہیں جہاں وہ دفن ہونا پسند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے سامنے آنے پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کر دی، جو آج مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے نام سے جو ہے مشہور ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی لاہور میں اپنے واش روم میں یعنی غلاظت پر گر کر عبرت ناک موت مرا، اور قادیان میں گندے نالے کے قریب دفن ہوا، مرا لاہور کے اندر، پھر اس کی لاش کو جو ہے ٹرین کے اندر رکھا گیا، اور جس کو اچھا اس ٹرین کے بارے میں بھی اس کے کیا نظریات تھے، یہ کہتا تھا کہ یہ ٹرین جو ہے یہ دجال کا گدھا ہے، یعنی دجال کی سواری ہے، تو خود یہ اس کے اندر اس کو سوار کر کے جو ہے لے کے قادیان لے گئے، اور وہاں گرداسپور علاقے کے اندر جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا گندے نالے کے پاس۔ تو یہ چونکہ گندگی تھی اور گندگی اس کو پسند تھی اور گندگی ہی یہ استعمال کرتا تھا، اور یہ گند کا مجموعہ تھا، جو ظاہر سی بات ہے جو انسان کے اندر گند ہو وہی باہر نکلتا ہے، اگر انسان کے اندر اچھائی ہو تو وہ باہر نکلتی، جو چیز اندر ہو وہی نکلتی ہے۔
تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسا خبیث اور لعین شخص تھا کہ جو ہے اس نے ہر طرح کی گندگی وہ شریعت اسلام اور پیغمبر اسلام، اللہ، قرآن پاک، صحابہ کرام، اہل بیت، سابقہ انبیاء کرام، سب کے بارے میں اس نے غلاظت زبانی، غلیظ زبان استعمال کی، اور پوری امت مسلمہ کے متعلق بھی اس نے غلیظ زبان استعمال کی۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ کل انشاءاللہ جو ہے ہم اس کی سیرت کو لیں گے کہ مرزا جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے کیا تھا۔ اچھا، آپ کو ایک گر کی بات بتا دوں کہ جب کبھی آپ کی مرزائیوں کے ساتھ بات ہو تو آپ ان کو جو ہے وہ آپ کو اور عقائد کی طرف یا اور بحث مباحثے کی طرف لے کے آئیں گے کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ نہیں آنا، وہ کیسے آئیں گے، وہ زندہ کیسے ہیں، ایسی باتوں پر آپ کو لے جائیں گے۔ آپ کہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کو تو دیکھ لیں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ تو آپ جب بھی مرزائیوں کے ساتھ غلام احمد قادیانی کی شخصیت پر اور اس کی سیرت پر بات کرنا چاہیں گی تو کبھی بھی کوئی بھی شخص آپ سے مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت اور صورت اور اس کے کردار کے متعلق آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ جل شانہ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے یہ آڈیوز وغیرہ یہ محفوظ نہیں رہتی، اکثر طور پر غائب ہو جاتی ہیں ڈیٹا کے اڑ جانے کی وجہ سے، یا بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، تو اس لیے ہمارے جامعہ فاطمۃ الزہرا چنیوٹ کی طرف سے یہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ یوٹیوب چینل کے اوپر اس کو چڑھا دیا جائے۔ تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے جامعہ فاطمۃ الزہرا کے نام سے، گروپ کے اندر اس کو بھیجا بھی گیا تھا، تو تمام طالبات کوشش کریں کہ اس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو آگے شیئر بھی کریں، تاکہ جتنے لوگوں تک اس غلیظ انسان کی حقیقت کھلے گی اتنے ہی لوگوں کا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے اسباق آپ کو مشکل لگتے ہیں، یا ریکارڈنگ زیادہ ہوتی ہے، یا پیریڈ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ سب رہنمائی کریں۔ جب گروپ کو کھولا جائے گا تو اس کے اندر آپ اپنی رائے دیں، تاکہ جو ہے ابھی ہمارے پاس 6 دن باقی ہیں، آج چوتھا سبق ہے، تو تاکہ باقی 6 دنوں کے اندر آپ کی آسانی کو مد نظر رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔